اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم پھر موبائل فون پر بات کرتے ہیں۔ ہم پہلے سبق کو دہراتے ہیں، اس کے بعد ہم مشقی سوالات پر آ جاتے ہیں، ادراک پر۔ بچوں، موبائل فون کے بارے میں ہم نے کافی جانکاری حاصل کی۔ آخری حصہ جو ہے ہم یہ پھر پڑھتے ہیں تاکہ ہماری یادداشت واپس آ جائے، آمادگی ہم ظاہر کریں۔ جی بچوں، موبائل فون اب صرف فون ہی نہیں رہا، بلکہ اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں۔ اس پر ہم تحریری پیغام بھیج سکتے ہیں، نیند سے جاگنے یا کوئی بات یاد دلانے کے لیے الارم رکھ سکتے ہیں، گانے سن سکتے ہیں، چھوٹا موٹا حساب کر سکتے ہیں، فوٹو یا فلم کھینچ سکتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرام سن اور دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کئی طرح کے کھیل بھی کھیل سکتے ہیں۔ 1998 عیسوی میں اس کو کاروبار کے لیے استعمال میں لایا گیا، جب فن لینڈ میں پہلی بار رنگ ٹون فروخت ہونے لگے۔ اب تو خبریں، موسم کا حال، لطیفے، اشتہار، غرض طرح طرح کی سہولتیں اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بظاہر چھوٹی سی شاید بڑے کام کی چیز ہے، تاہم اس کے استعمال میں احتیاط برتنا لازمی ہے۔ جی، یہ آخری حصہ تھا اس درس کا جو ہم نے پڑھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ادراک کی طرف، یعنی مشقی سوالات جو ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، مختصر جواب لکھنے ہیں ہمیں۔ پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا تھا؟ یعنی پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، پرانے زمانے میں پیغام بھیجنے کا خط واحد ذریعہ تھا اور یہی ایک آسان طریقہ تھا۔ دوسرا سوال ہے، پہلا ٹیلی فون کب اور کس نے ایجاد کیا؟ اس کا جواب ہے، پہلا ٹیلی فون گراہم بیل نے 1875 عیسوی میں ایجاد کیا۔ اور تیسرا سوال ہے، موبائل فون کسے کہتے ہیں؟ موبائل فون ایک برقی آلہ ہے جسے آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرح اپنے ساتھ رکھ کے بات وغیرہ کر سکتا ہے۔ اور چوتھا سوال ہے، نیٹ ورک کسے کہتے ہیں؟ جس نظام کی بدولت ایک دوسرے سے رابطہ رہے، نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ مختصراً یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ہم۔ اور پانچواں سوال ہے، موبائل فون سے کیا کیا کام لیے جاتے ہیں؟ موبائل فون سے ہم تو بہت سارے کام لیتے ہیں، جیسے موبائل فون سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں، جن میں تحریری پیغام، الارم، گانے سننا، چھوٹا موٹا حساب، فوٹو، فلم وغیرہ بنانا، ریڈیو، ٹی وی سننا دیکھنا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا شامل ہیں۔ یہ تھے جواب ان سوالات کے جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں گھر میں۔ ہاں، اب ہیں خالی جگہوں کو پور کیجیے۔ ڈیش زمانہ تھا جب خط ہی پیغام رسانی کا واحد ذریعہ تھا، یعنی کتاب میں ہی اس کا جواب ہے، ایک زمانہ تھا جب خط ہی پیغام رسانی کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ خط کسی ڈیش کے ذریعے بھیجا جاتا تھا، یعنی یہ خط کسی قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ پھر ڈاک کا نظام ڈیش میں آیا، یعنی پھر ڈاک کا نظام وجود میں آیا۔ گراہم بیل نے 1875 عیسوی میں ٹیلی فون ایجاد کیا۔ جی بچوں، اس میں آگے جا کے بہتری آتی گئی۔ جی، یعنی کہ آگے جا کے اس میں بہتری آتی گئی۔ ہاں، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال ہے، آپ کتاب کی اور دیکھیے۔ ایک لفظ ڈاک خانہ دو لفظوں کا مرکب ہے جس کا سابقہ ڈاک اور لاحقہ خانہ ہے۔ ڈاک خانہ۔ اسی طرح سے درجہ ذیل الفاظ کے ساتھ خانہ لگا کر مرکب الفاظ ترتیب دیجیے، جیسے شفا خانہ، غسل خانہ، قید خانہ، اسلحہ خانہ، گاؤ خانہ، تہ خانہ، دیوان خانہ، توپ خانہ۔ تو یہ مرکب ہیں، اور اس کے ساتھ جو لاحقہ ہیں، یعنی جو اس کے ساتھ وابستہ الفاظ ہیں، ان کو ہم نے جوڑنا ہے۔ قواعد کی واقفیت۔ محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں، یہ آپ زبانی یاد کریں کہ محاورہ اس کلام کو کہتے ہیں جس سے اہل زبان نے لغوی معنی کی مناسبت یا غیر مناسبت سے کسی خاص مفہوم کے لیے
مخصوص کیا ہو، یعنی کسی لغوی معنی کے لیے مخصوص کیا ہو. جیسے درجہ ذیل محاورات کے معنی لکھیے: وجود میں آنا، نمائش کرنا، احتیاط برتا جانا. وجود میں آنا یا دنیا میں آ جانا، یا ہمارے سامنے آ جانا. کوئی چیز آئی، جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہے، یہ وجود میں آیا، جس کو ہم کہتے ہیں ایجاد ہونا. جال بچھ جانا یعنی ہر جگہ موجود ہونا. نمائش کرنا، ظاہر ہونا، جڑ جانا، وابستہ ہونا. احتیاط برتا جانا یعنی احتیاط کرنا. استعمال میں لانا یعنی کوئی چیز اپنے استعمال میں لانا جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے. لکھنا سیکھیے. اب بچوں، دیے گئے اشارات کی مدد سے استاد بچوں کو موبائل فون کے فوائد کے عنوان پر چند جملے لکھوائے. چند جملے لکھوانے ہیں، یہ آپ کو میں ہوم اسائنمنٹ دیتا ہوں، یہ آپ خود دیکھیں گے گھر میں. اس میں اشارات ہیں: پیغام رسانی کا جدید ترین ذریعہ، ماچس جیسا چھوٹا سا ڈبہ، بے تار کام، جیب میں، ہر جگہ ہر کسی سے بات چیت آنن فانن. اس لیے اس کو ہیڈ فون. وقت اور پیسے کی بچت، دوست اور رشتے دار کے ساتھ براہ راست بات چیت. اس کے ذریعے تحریری پیغامات، الارم، فلم، کھیل وغیرہ، خبریں، موسم کا حال، اشتہار وغیرہ. یعنی یہ الفاظ آپ لوگ استعمال کریں گے گھر میں بیٹھ کے، اور انہی الفاظ کی مدد سے آپ جملے بنائیں گے، مکمل جملے بنائیں گے، معنی خیز جملے بنائیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے، اور آپ جا کر ایک اچھا سا مضمون لکھیں گے موبائل فون کے فوائد کے حوالے سے. اب ہے آپ کے لیے ذہنی آزمائش. بچوں، ذیل میں چند الفاظ دیے گئے، ان سب کا مقصد بیچ کے خانہ میں پوشیدہ ہے. اپنے ذہن پر زور دے کر ان الفاظ کا مقصد پورا کیجیے، یعنی لکھیے. یہ ٹیلی فون، رامو فون، موبائل فون، مائکرو فون. تو یہ کچھ آلات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ذہنی آزمائش کے لیے آپ کے لیے رکھی گئی ہیں. اب بچوں، ہم جاتے ہیں ایک خاص بات پر، جو پتے کی بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے انسان کی ہر بات فضا میں موجود ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے برقی اور مغناطیسی آلات کی ضرورت ہے، جن کی ایجاد ابھی نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ انسان کی جو آواز ہے یہ فضا میں موجود ہے، لیکن ابھی ایجادات نہیں ہوئی اس حوالے سے. تو ہمیں ابھی اس کا پتہ نہیں لگ سکتا ہے جب تک نہ سائنسدان اس پر کام کریں گے. اقوال زرین: ہر ایک انسان اپنے سب اعمال کو صحیح سمجھتا ہے، مگر خداوند عالم دل کو تولتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دل کو تولتا ہے. ذرا بولیے. اب ہم آپس میں مکالمہ کریں گے بچوں. کیا مکالمہ ہے؟ آپ دیکھیے. عاصم ایک بچہ ہے. دوسرے کا نام ہے جازم. ہاں، تو دو بچے ہوتے ہیں کلاس میں، عاصم، جازم. جازم: میرے والد صاحب نے کل ایک نیا موبائل فون لایا. جازم: اچھا، کیسا وہ موبائل فون؟ عاصم کہتا ہے وہ ایک نئے ماڈل کا فون ہے. جازم: پھر تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا، کیا وہ انٹرنیٹ سے جڑ سکتا ہے؟ عاصم: ہاں بالکل، اس کے ساتھ انٹرنیٹ جڑا ہوا ہے. جازم: کیا تم اسے استعمال کر سکتے ہو؟ عاصم: نہیں، مجھے اس موبائل کو استعمال کرنا نہیں آتا، لیکن کل ابو کی مدد سے میں نے کئی ویڈیو دیکھے. جازم: میں نے سنا ہے کہ موبائل فون ہماری تعلیم میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. عاصم: تم نے بالکل صحیح سنا ہے، موبائل اگر انٹرنیٹ سے جڑا ہے تو اس سے ہر طرح کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے. جازم: لیکن میرے ابو تو مجھے موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. عاصم: اصل میں کچھ بچے موبائل فون سے صرف تفریح حاصل کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں. جی جازم، یہ سچ ہے، کیونکہ میں نے بھی ابو کے فون پر کئی دفعہ صرف کارٹون دیکھے. عاصم: دیکھو جازم، موبائل فون کے جہاں کئی فائدے ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل فون کو ضروری بات چیت اور معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. جی، یہ ایک مکالمہ تھا، ایک گفتگو تھی دو بچوں کے درمیان، عاصم اور جازم کے درمیان، جنہوں نے فون کے حوالے سے ہی بات کی، جو کہ ہمارا موضوع ہی ہے. اب ذرا مسکراتے ہیں. استاد بچوں سے کہتا ہے،
खुदा ने पेट किस लिए बनाया है? तो बच्चे शगुफे के तौर पर, हंसी मजाक के तौर पर शागिर्द का जवाब आया, पाजामा बांधने के लिए। जी मुस्कुराइए। मोबाइल फ़ोन में काम करने वाला अज्जा के नाम लिखकर अपने उस्ताद को दिखाइए। ये आपके लिए अमली काम है। ये कुछ अज्जा हैं, पार्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन के, इनको आप घर में देखिए और इनके नाम लिखिए, और ये आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। ये 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे, एक वो मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे, दूसरा ये अमली काम के तौर पर। तो यहाँ आज हम इजाज़त लेते हैं आपसे, तो कल इंशाल्लाह एक और दरस लेकर आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।